السلام علیکم. ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کل پوری دنیا میں بہت سی خبریں سرگرم ہیں یا گرم ہیں، لیکن ایک خبر جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے کافی گردش میں ہے. خبر کیا ہے کہ اب امریکی حکام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، جنہیں MBS کہتے ہیں، ان کی گردن کے گرد جو رسی ہے یا رسا ہے اس کو مزید ٹائٹ یا سخت کر دیا جائے. اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران یا اس سے بھی زیادہ عرصے میں UAE کے حکمرانوں نے خود کو سعودی عرب کی پالیسی یا سعودی عرب کے حکمرانوں سے قدرے دور کر لیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر 4-5 مہینے کی دشمنی تو میں نہیں کہوں گا، سرد مہری کے بعد ایک مرتبہ پھر UAE اور سعودی عرب دوبارہ پاکستان کے ساتھ شیر و شکر ہونے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. بات شروع کرتے ہیں وائٹ ہاؤس سے. جب سے موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے حلف اٹھایا ہے، اس کے بعد انہوں نے جو پہلا اعلان کیا تھا وہ تھا سعودی عرب کی فوجی امداد کو یا ہتھیاروں کی فروخت کو بند کرنا، یمن کی لڑائی جو سعودی عرب لڑ رہا ہے اس سے ہاتھ کھینچنا، متحدہ عرب امارات کو جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے F-35 F-35 فائٹر جیٹس کی فروخت، ڈرونز کی فروخت اور میزائل کی فروخت، اس کو روکنا. تیسرا اعلان تھا کہ جو ایران کے ساتھ براک اوباما کے دور میں جو نیوکلیئر ڈیل پر دستخط ہوئے تھے اس کو یوں کا توں بحال کرنا. اور چوتھا اعلان جو کیا گیا تھا یا کیا گیا ہے جو بائیڈن کی طرف سے وہ یہ کہ سعودی صحافی جمال خشوگی، جن کا قتل اکتوبر 2018 میں استنبول میں سعودی قونصل خانے میں کیا گیا تھا، اس کی تمام رپورٹ جو کہ CIA نے بنائی تھی، اب اس تمام رپورٹ کو جس کو مخفی رکھا گیا تھا اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے اب کانگریس میں پیش کیا جائے گا، یعنی امریکی پارلیمنٹ پیش کیا جائے گا، اور امریکی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ اس حوالے سے امریکی ولی عہد محمد بن سلمان یہ MBS کس حد تک ملوث ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. مجھے معلوم ہے جس طرح میرے لیے یہ ویڈیو بنانا مشکل کام ہے، آپ کے لیے اس ویڈیو کو سننا قدرے مشکل ہوگا، لیکن برداشت کیجیے کیا کیا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اس رپورٹ میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ عدنان خشوگی کے قتل میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی محمد بن سلمان ملوث ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں محمد بن سلمان کے ساتھ امریکی قوانین کے تحت کیا کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، تنہا کیا جا سکتا ہے، اقتدار سے الگ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک میں جو ان کے اثاثہ جات ہیں ان کو
منجمد کیا جا سکتا ہے، یعنی اکاؤنٹس کو فریز کیا جا سکتا ہے، ان پر بین الاقوامی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، ان پر عالمی ادارہ انصاف یا جسے کہتے ہیں نا ملزمان یا مجرمان کا عالمی وہاں پر ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس وقت سب سے پہلے امریکہ کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے پر سعودی عرب خاص طور پر محمد بن سلمان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، ان سے زیادہ کنسیشنز لینے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے ان کو کہا جائے کہ وہ یمن میں جو انہوں نے ظلم کیے ہیں وہ ظلم ختم کیا جائے، اس پر معافی مانگی جائے، جو یمنیوں کو کا نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ یہاں پر ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، وہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ 20 دسمبر کو صدر ٹرمپ نے اپنا اقتدار چھوڑا اور تقریباً 6 یا 7 جنوری کو اس وقت وزیر خارجہ مائک پامپیو نے حوثیوں کو دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں یا امریکی فہرست میں شامل کر لیا، لیکن جو بائیڈن نے آتے ساتھ ہی حوثیوں کو اس دہشت گردی کی فہرست سے باہر نکال دیا، یعنی اب حوثی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، بلکہ آزادی پسند کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ دہشت گرد نہیں۔ اب امریکہ کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یمن کی جنگ ختم کرائے، وہاں پر جو نقصان ہوئے اس کا ازالہ کروائے، اور ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب پر زور ڈال تاکہ سعودی عرب کمپنسیشن ادا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے خالد بن سلمان، عنان اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے اور ان کو وقت آنے کے ساتھ ساتھ فل فلیج یعنی مکمل طور پر بادشاہ ڈکلیئر کر دیا جائے، کیونکہ شاہ سلمان پہلے ہی بیمار ہیں یا وہ اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان کی ملک کے اندر انتہائی شدید مخالفت پائی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات بے شمار ہیں، ایک تو یہ وہ ظالم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں، اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، یعنی جس شخص نے ان پر تنقید کی ہے یا ان کو شک گزرا ہے کہ یہ شخص میرے خلاف ہے، اس پر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب جو ان لوگوں کے ساتھ شہزادہ نائف ہے جس کی جو بائیڈن اور امریکیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، شہزادہ ولید بن طلال ہے جن کو قید میں ڈالا تھا محمد بن سلمان نے، ان لوگوں کے ساتھ سعودی عرب دوبارہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ اور سعودی عرب کی خواہش یہ ہے کہ اس وقت سعودی شاہ محمد بن سلمان کے صاحبزادے جو کہ محمد بن سعودی شاہ سلمان کے صاحبزادے جو کہ محمد بن سلمان سے ایک سٹیپ چھوٹے ہیں، جن کا نام خالد بن سلمان، ان کو نہ صرف ولی عہد بنایا جائے اور بلکہ ان کو مستقل بادشاہ کے طور پر بھی سامنے لایا جائے۔ اس حوالے سے اگر محمد بن سلمان کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی جسے کہتے ہیں ریزسٹنس یا پیش کی گئی یا اس میں کوئی رخنہ اندازی ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر محمد بن سلمان کے سر پر عدنان خشوگی کے قتل کی تلوار لٹکتی رہے گی، اور یہ ایک نہ ایک دن محمد بن سلمان کے خلاف کسی امریکی، ترکی یا کسی عالمی عدالت میں ان کو قتل کا مجرم ثابت کر دیا جائے گا۔ فی الحال اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔